کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے، اور اس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ درود پاک پڑھ لیں گے۔ واجب الاحترام، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی 22 تاریخ جو آنے والے جمعے کو ہے، 22 تاریخ جمادی الثانی، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، وفاؤں کا مجسم، محبوب خدا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ وفات ہے۔ ہماری جماعت کے کراچی ڈویژن کے رہنما مولانا محی الدین شاہ صاحب آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت میں گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ بے چین ہیں اس وقت اسپیکر کی وجہ سے، کوئی نہیں، آگے الیکشن آئے گا، نئی قیادت آئے گی تو اسپیکر بھی صحیح ہو جائے گا۔ آپ کو کچھ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، مائک اوپر کرنے سے آواز آئے گی۔ اچھا، بائیس جمادی الثانی کن کا یوم وفات ہے؟ آپ یہاں توجہ کریں، سب آواز آئے گی، بس توجہ کرو خالی۔ درود شریف پڑھ لیں جی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 22 جمادی الثانی اس شخص کا یوم وفات ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں نبی سے وفائیں ہی وفائیں لکھی ہیں، اور جسے اللہ نے وہ عظمت اور وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں کہ تمام امت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے افضل اور اونچے مقام عطا فرمایا۔ قصر نبوت کی آخری اینٹ میرے نبی ہیں، تو قصر امت کی پہلی اینٹ ابو بکر صدیق ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں مولانا محی الدین شاہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ کلمے کی بنیاد رکھی، اس لیے قیامت تک جتنی خیر ہوتی رہیں گی اس کا ثواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا، کیونکہ دلیل الخیر کفائلی، نیکی پہ چلانے والا نیکی کرنے والے کے طرح ہے کہ جس نے کسی کو نیک کام پہ لگایا وہ جب تک عمل کریں گے اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے کچھ یا نہیں؟ ہاں شہزاد بھائی، آپ کو آواز سمجھ آ رہی ہے؟ زبردستی آ رہی ہے سمجھ، تو ادھر توجہ کرو، یہ وہ ماحول نہیں ہے کہ جس میں مجھ سے بات ہو سکے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ رب العزت نے نبی کے ساتھ سلایا، وہ آج بھی نبی کے ساتھ نبی کے روضے میں آرام فرما رہے ہیں، اور جب اٹھیں گے تو نبی کے ساتھ قیامت میں اٹھیں گے۔ جنہیں اللہ رب العزت نے وہ مقام اور بلندیاں عطا فرمائی
کہ قرآن کریم کی بے شمار آیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ میرے نبی پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو نبی اسے جلدی جلدی پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں۔ یا اللہ میں 2-4 بار ذرا دوہرا اس لیے لیتا ہوں کہ ذرا یاد رہے۔ اللہ نے کہا فکر نہ کرو، یہ قرآن ضائع نہیں ہوگا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ نے کہا یہ قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اب اللہ نے قرآن جمع کرنے کا ذمہ لیا کہ یہ جمع ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کے دور میں یہ قرآن کتابی شکل میں جمع نہیں تھا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن جمع کرایا۔ تو وہ جو قرآن جمع کرنے کا ذمہ اللہ نے لیا، اللہ نے ذریعہ ابو بکر صدیق کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن سے سمجھے صدیق کو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ یہودیوں کے باڑے سے گزر رہے تھے، تو شماس نام کا ایک یہودیوں کا بڑا ذاکر علامہ تھا، اس نے صدیق اکبر کو دیکھا نا، تو صدیق اکبر سے کہا نعوذ باللہ تمہارا اللہ غریب ہے جو ہم سے قرضے مانگتا ہے۔ اللہ نے جو کہا نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے؟ تو وہ یہ کہنے لگا تمہارا اللہ ہم سے قرضے مانگتا ہے، وہ غریب ہے، ہم تو بڑے غنی ہیں۔ ہائے ہائے یار، تم ذرا سوچو ابو بکر دلیر کتنا تھا۔ آج کسی کی مذہبی عبادتگاہ میں ان کے چیلوں کے سامنے ان کے کسی بڑے گرو کو تھپڑ لگانا، اس کے لیے جگرہ صدیق والا چاہیے، ہمت صدیق والی چاہیے۔ صدیق صوفی بہت ہے، نرم دل بہت ہے، لیکن جہاں دین کی بات آئے گی تو ابو بکر سے زیادہ سخت کسی کو بھی نہیں پاؤ گے۔ صدیق اکبر نے زور سے اس جو ہے نا یہودیوں کے ذاکر کو تھپڑ لگایا، ایسے زور سے لگا کہ وہ آیا نبی کے پاس اور کہا آپ کے ساتھی نے مجھے بلا وجہ تھپڑ مارا۔ نبی نے بلایا کیوں مارا؟ کہ اللہ کے نبی اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے اور یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے۔ کہا کوئی گواہ ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کوئی گواہ نہیں، کیونکہ کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہودیوں میں سے کون گواہی دے گا اپنے ذاکر کے خلاف؟ گواہی کا دے گا۔ اب صدیق اکبر کی گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ نے سن لی ان کی یہ بات جو کہتے تھے ہم غنی ہیں اللہ فقیر ہے۔ اگر زمین پر صدیق کی گواہی کوئی نہیں دیتا تو عرشوں سے خدا صدیق کا گواہ بن جاتا ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ رب العزت نے وہ مقام بخشا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا قرآن سے صدیق کو سمجھو پہلے کہ کیا مقام، کیا عزت اور کیا بلندیاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا کی ہیں۔ آئیے ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر تم کوئی مرتد ہوئے، کوئی ارتداد کا فتنہ آیا، کوئی مرتدین کا فتنہ آیا، اللہ کہتے ہیں میں ان کے مقابلے میں کن کو لاؤں گا؟ ایسے لوگوں کو کہ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور پھر اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں پہ نرم ہوں گے، کافروں پہ سخت ہوں گے۔ اور ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ بھی کسی کی نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صفات ان کی بتائی کہ جو مرتدین کے مقابلے میں آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کے بعد فتنہ ارتداد ہوا، ابو بکر صدیق نے ان کا مقابلہ کیا۔ اس آیت میں جن اللہ والوں کا ذکر تھا
اس کا مصداق بھی ابو بکر صدیق ٹھہرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اگر قرآن میں دیکھیں تو کئی جگہوں پر صدیق کی عظمت آپ کو نظر آئے گی۔ صدیق اکبر کی باتیں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس بڑے متقی کو اللہ جہنم سے بچا لے گا اور پھر عنقریب بچائے گا۔ اور یہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے خالص اس لیے کہ وہ پاک ہو جائے، اور کسی کا احسان اپنے اوپر لینے کے لیے نہیں کرتا کہ میں جناب کل اس سے کوئی کام لے سکوں، بلکہ یہ عمل کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ اس سے عنقریب راضی ہو جائے گا۔ مفسرین کا اتفاق ہے یہ آیت بھی ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میرے دوستو، ابھی شاہ صاحب آپ کو بات کر رہے تھے کہ نبی نے اپنے مصلی پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا امامت کے لیے۔ دنیا سے جانے سے پہلے نمازوں کا کس کو کہا؟ بولیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے حضرت عائشہ کو کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی وہ کمزور دل کے ہیں، برداشت نہیں کریں گے آپ کا مصلی خالی دیکھ کر، فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ کہ اللہ کے نبی عمر کو بول دوں؟ فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی وہ بڑے کمزور دل ہیں، فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ تو نبی نے پھر ایک جملہ حضرت عائشہ کو فرمایا، بخاری شریف میں جو جملہ ہے، حضرت عائشہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تیری مثال بھی مصر کی ان عورتوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے زلیخا پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا نا، کون ہے جو تم غلام پر عاشق ہو گئیں اور وہ غلام کا انہیں بات تانا دینے لگی؟ تو اصل میں زلیخا کو تانا مقصود نہیں تھا، بلکہ ان عورتوں کا مقصد کچھ اور تھا، وہ یہ کہ وہ زلیخا اپنے غلام کو سامنے لائے جس پر یہ عاشق ہوئی ہے۔ ہم اسے کہیں گی کہ تو ایک غلام پر عاشق ہو گئی، تو یہ پھر اپنے اس غلام کو لائے گی، ہم بھی تو دیکھیں کیا بول وہ کیا رہی تھی، مقصد ان کا کچھ اور تھا۔ فرمایا عائشہ تیرا مقصد بھی یہ ہے کہ میں جب بھی بات ہو تو نام تیرے والد کا لوں امامت کے مسئلے پر، تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ سوچے نبی نے اتفاقاً کہہ دیا تھا کہ ابو بکر سے کہو۔ نہیں عائشہ، تو بار بار سوالات کے ذریعے سے مجھ سے ابو بکر کا نام ہی نکلوانا چاہ رہی ہے نا، تاکہ بات پکی ہو جائے کہ میں ابو بکر کا کہہ رہا ہوں۔ تو جتنی بار کہے گی نام میں ابو بکر کا ہی لوں گا۔ صدیقہ ذہین کتنی تھی دیکھو، ذکیہ کتنی ہے، ذہانت کتنی ہے کہ بھائی آخر وقت ہے، ایسا نہ کوئی کہہ دے کہ نبی نے اتفاق سے کہہ دیا یا نیم بے ہوشی میں تھے اس لیے کہہ دیا، نہیں، بلکہ نبی خدا کی وحی سے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ اور یہی وہ دلیل تھی جس کو بنیاد بنا کر صحابہ نے ابو بکر کی بیعت کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ بنایا 3 دن تک ابو بکر صدیق اعلان کرتے رہے میں نے اپنی بیعت سب کو معاف کر دی، جو توڑنا چاہے توڑ دے، یعنی 3 دن تک کہتے رہے کہ مجھے نہ بناؤ نہ بناؤ، واپس لیتا ہوں میں بیعت، میری واپس لے لو۔ ابو بکر یہ اعلان کرتے تھے، ایک شخص سے ایک اعلان کے بعد دوسرا اعلان کرتا تھا اور وہ کہتا تھا نہیں آپ کے علاوہ کوئی بن نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی نے آپ کو جب نماز میں آگے کیا ہے تو امامت صغرا میں نبی نے آگے کیا تو امامت کبریٰ میں بھی آپ ہی آگے ہوں گے۔ ابو بکر 3 دن تک اعلان کرتے تھے بھائی میری بیعت کو میں نے معاف کیا، جو توڑنا چاہے توڑے۔ یہ شخص کھڑا ہو کے کہتا نہیں نبی نے آپ کو آگے کیا، آپ ہی آگے رہو گے۔
آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں بن سکتا۔ یہ اعلان بیعت توڑنے کا ابو بکر کرتے تھے، اور ابو بکر کی بیعت کا جو حمایت کرتا تھا اسے دنیا علی المرتضیٰ کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ یہ علی کی تائید ہے۔ سارے صحابہ نے ابو بکر کے ہاتھ پر ایک مرتبہ خلافت کی بیعت کی ہے، علی نے 2 مرتبہ کی ہے۔ کتنی؟ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دنیا سے جانے لگے نا، دیکھو حضرت علی نے مصلح دینے سے استدلال کیا ابو بکر کی خلافت کا۔ علی کے استدلال دیکھو یار، علی ذہین کتنا ہے۔ علی کا جوتا مل جائے ہمارے سر کا تاج بن جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ استدلال دیکھو، استنباط دیکھو۔ جب صدیق اکبر دنیا سے جانے کا وقت قریب تھا، شورا کو بلایا جس میں حضرت علی بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے بعد ذہن میں خلیفہ کا چناؤ کیا ہے اور نامزد کیا ہے۔ میں نے اس پرچی پہ اس کا نام لکھا بھی بتاتا نہیں ہوں، تم سے خالی پوچھنا ہے کہ اگر اس کا نام ظاہر کر دوں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ تو سب نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، صرف حضرت علی نے فرمایا مجھے اعتراض ہوگا۔ تو ابو بکر نے فرمایا علی تمہیں کیا اعتراض ہوگا؟ حضرت علی نے فرمایا اگر اس پرچی میں آپ نے عمر کے نام کے علاوہ کوئی اور نام لکھا ہوگا تو علی کو اعتراض ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا علی تیری بصیرت کو سلام ہو، یہ دیکھ پرچی میں نام میں نے بھی عمر کا ہی لکھا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہاں، کیونکہ میں نے کئی مرتبہ نبی کو اپنے نام کے ساتھ ابو بکر عمر کا نام دیتے دیکھا کہ نبی فرماتے تھے میں ابو بکر گئے، میں ابو بکر اس پر ایمان لائے، میں نے ابو بکر نے یوں، عمر نے یوں سفر کیا، میں ابو بکر عمر یوں آئے، میں ابو بکر عمر یوں گئے، قیامت میں میں اور ابو بکر عمر یوں اٹھیں گے۔ نبی اپنے ساتھ ابو بکر کا بلا فصل نام لیتے، پھر عمر کا نام لیتے۔ اس چیز کو بنیاد بنا کے علی نے فرمایا کہ اگر ابو بکر کے بعد خلافت پہ کسی کا نمبر ہوگا تو وہ عمر کا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں رحماء بینہم، جن کی محبتیں، جن کا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر جب بھی حضرت علی کو ملتے تو علی ابو بکر کو بڑا سمجھتے ہوئے سلام میں پہل کرتے تھے، حضرت علی خود سلام میں پہل کرتے تھے۔ لیکن آج کچھ اور منظر تھا، ابو بکر یہاں سے آئے، علی یہاں سے آئے، حضرت علی نے سلام میں پہل نہیں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر توقف کیا، پھر 2-4 سیکنڈ بعد دیکھا کہ علی سلام نہیں کر رہے پہلے، تو ابو بکر صدیق نے پہل کر دی۔ لیکن بات ذہن میں تھی کہ علی نے ایسا کیوں کیا، جا کے نبی سے کہا اللہ کے نبی علی کو بلائیں، پوچھیں کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے؟ کہا کیوں؟ کہا یہ روزانہ جب ملتے ہیں سلام میں پہل علی کرتے ہیں، آج علی نے مجھے سلام میں پہل نہیں کی۔ نبی نے علی کو بلایا، فرمایا میرے صدیق سے کوئی ناراضگی ہے، کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے، کوئی بات ہو گئی؟ کہا نہیں، کیوں، کیا ہو گیا اللہ کے نبی؟ فرمایا تم جب ملتے ہو سلام میں پہل کرتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا جی۔ تو فرمایا آج سنا ہے تم نے پہل نہیں کی، ایسا ہی ہے؟ کہا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کہا پہل کیوں نہیں کی، کوئی ناراضگی؟ علی کہتے نہیں اللہ کے نبی، ناراضگی صدیق سے بھلا کون ناراض ہوگا، صدیق سے بھلا کون خفا ہوگا، اس سے بھلا کس کو شکایت ہوگی؟ کہا سلام میں پھر تم نے آج پہل کیوں نہیں کی؟ حضرت علی فرماتے ہیں انوار الصدیق میں علامہ ابراہیم العبیدی یہ روایت لائیں، حضرت علی فرماتے اللہ کے نبی اصل میں بات یہ ہے، آج میں نے خواب میں جنت دیکھی اور جنت میں خوبصورت محل دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ جنت کا محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ اس کا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، جو سلام میں ابتدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ابو بکر کی امت پہ اتنے احسان ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے آج سوچا سلام پہل ابو بکر سے کرواؤں گا تاکہ جو محل خواب میں علی نے دیکھا ہے وہ ابو بکر کو ہدیے میں ہو جائے۔ یہ محبت آج جس سے محبت نہ ہو آدمی اسے نسوار کی چٹکی بھی نہیں دیتا۔
اور علی پورا جنت کا محل جس کو ہدیہ کر رہا ہو اس سے محبت کتنا کرتا ہوگا علی، اس سے عقیدت کتنی ہوگی۔ یہی وجہ ہے حضرت علی کے بھائی جعفر طیار شہید ہوئے جنگ موتا میں، تو حضرت علی کی بھابھی اسمہ بنت عمیس بیوہ ہوئی نا، علی نے اپنی بھابھی کا نکاح ابو بکر صدیق سے کروایا۔ حضرت فاطمہ کا جنازہ ہے، حضرت علی نے جنازہ حضرت صدیق سے پڑھوایا۔ ابو بکر ہے، نبی کا ساتھی، نبی کا رفیق سفر، ہر وقت نبی کے ساتھ رہنے والا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، تفسیر رازی میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں جہاں بسم اللہ کے فضائل و مسائل لکھتے ہیں، وہاں ایک واقعہ لکھا کہ اللہ کے نبی نے ایک انگوٹھی ابو بکر صدیق کو دی اور فرمایا اس پر لا الہ الا اللہ نقش کروا کے لاؤ۔ صدیق اکبر گئے اور انگوٹھی والے سے کہا اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھو کہ میں اللہ اور محمد کے نام کو جدا نہیں دیکھ سکتا۔ جب انگوٹھی تیار ہو کر آئی، نبی نے انگوٹھی پڑھوائی تو وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آگے لکھا تھا ابو بکر صدیق۔ نبی نے بلوایا، فرمایا یہ کیا، میں نے تو لا الہ الا اللہ کا کہا، تم نے محمد الرسول اللہ بھی لکھوایا اور اپنا نام بھی لکھوایا۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کا تو میں نے کہا تھا کہ میں نے ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا، مجھے اچھا نہ لگا کہ میں ان دونوں ناموں کو جدا کروں، اللہ سے محمد کے نام کو جدا دیکھوں، لیکن یہ ابو بکر یہ میں نے تو اپنا نام نہیں لکھوایا، پتہ نہیں یہ کیوں کس نے لکھ دیا۔ کہ اگر تم نے نہیں لکھوایا تو پھر یہ کس نے لکھا ہے؟ تو آسمانوں سے جبریل آ گئے، کہا یہ میں نے لکھا ہے۔ امام رازی کہتے ہیں کہ نبی نے پوچھا تم نے جبریل ابو بکر کا نام کیوں لکھا؟ فرمایا اللہ نے بھیجا تھا، اللہ نے کہا جب ابو بکر میرے نام سے میرے محبوب کے نام کو جدا نہیں دیکھ سکتا تو میں بھی محمد کے نام سے ابو بکر کے نام کو جدا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ابو بکر میں نے لکھوایا ہے۔ یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی اونچی شخصیت کے مالک، جو آج بھی نبی کے پہلو میں بلا فصل نبی کے ساتھ سو رہے ہیں۔ آج ہم نبی کے روضے پر جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، جالیوں کے باہر سے گزر جائیں، شرطے کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے زیادہ، نبی کو سلام کر کے جب باہر نکلتے ہیں دروازے سے، اتنا سکون راحت، ایسا لگتا ہے میں وقت کا جنید بغدادی بن گیا ہوں، میرے لیے وقت تھم گیا تھا۔ ہم جالی کے باہر سے تھوڑی دیر کے لیے گزریں تو ہمیں اتنا سکون ملتا ہے، بتاؤ نا جو 1400 سال سے جالی کے اندر نبی کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، اس صدیق اکبر کو اللہ نے کتنا سکون دیا ہوگا، انہیں اللہ نے کتنا آرام دیا، کتنی روحانیت دی۔ اسی لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے فقیر کو حالت کشف میں دکھایا ہے کہ جنت میں داخلہ ابو بکر و عمر کی مشروط اجازت سے ہوگا، جنہیں یہ اجازت دیں گے تو ان کو جنت میں جانا بھی نصیب ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ، جو ان سے محبت کرے گا تو صدیق انہیں قیامت میں بھول جائے گا؟ صدیق اکبر قیامت میں انہیں بھول جائیں گے؟ میرے دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ دیکھیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کے ساتھ غزوے میں کوئی نہیں گیا، نبی انہوں نے روک دیا، پیچھے روک دیا۔ جیسے تبوک میں جانے لگے تو حضرت علی کو روک دیا، تم گھر والوں کا خیال کرو۔ بدر میں جانے لگے تو نبی نے حضرت عثمان کو روک دیا۔ لیکن نبی کا کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں نبی کے ساتھ صدیق نہ ہو، ان سے جدا ہوتے ہی نہیں تھے، اپنے سے جدا کرتے ہی نہیں تھے۔ اسی لیے مکہ چھوڑ رہے نا نبی تو ساتھ میں صدیق کو ساتھ لے کر گئے۔
یہ نبی کے ساتھ ہے۔ اسی لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں صدیق عکس نبوت کا نام ہے۔ نبی اگر سورج ہے تو درخشانی صدیق ہے، نبی چاند ہے تو تابانی صدیق ہے، نبی اگر جسم ہے تو سایہ صدیق ہے۔ اسی لیے مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو حضرت تھانوی سے کسی نے کہا درجہ تو ابو بکر کا بڑا ہے، نبی نے عمر کا نام کیوں لیا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے حدیث میں غور کیا ہی نہیں۔ نبی فرما رہے ہیں لو کان بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ نبی ابو بکر کو اپنے سے بہت دور سمجھتے ہی نہیں تھے، اپنے سے بہت سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ تو جانتے تھے عکس نبوت کو صدیق کہتے ہیں، نبی کے جسم کے سائے کو صدیق کہتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت نبی کے ساتھ۔ اور ایک بات میں عموماً کہا کرتا ہوں، یہاں شاید پہلی بار آیا ہوں تو بتا دوں، یہ یارانہ بہت پرانا ہے، یہ دوستانہ ماحول نبی صدیق کا بہت پرانا ہے۔ نبی کی عمر تقریباً 19-20 سال کی ہے، ابھی نوجوانی ہے۔ نبی کے چچا ابو طالب نبی کو کہتے ہیں تجارت کے لیے ہم جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ یہ 60 آدمی مکہ میں تیار ہوئے اور شام کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو شام کے علاقے سے بہت پہلے اہل کتاب کا ایک راہب بحیرہ بیٹھا ہوتا تھا، وہ کسی قافلے کو دیکھتا تو پوچھتا کہاں کے ہو؟ لوگ کہتے ہیں مکہ کے ہیں، تو وہ سب کی دعوت کرتا اور پھر سب کو غور سے دیکھتا اور کہتا کھانا کھا لیا؟ ہاں جی کھا لیا۔ کہا بس اب آپ جا سکتے ہیں۔ لوگ پوچھتے کہ مکہ والوں کی دعوت کیوں کرتے ہو؟ یہاں سے جو قافلہ گزرتا ہے وہ کتاب لاتا اور کہتا دیکھو آخری نبی کے علامت اور آخری نبی کی بارے میں ہماری کتاب میں درج ہے، وہ نبی مکہ میں پیدا ہوگا اور وہ یہاں سے سفر کرے گا نوجوانی میں، اس لیے بیٹھتا ہوں کہ شاید کبھی میری قسمت جاگے اور میں اس نبی کو دیکھوں، لیکن لگتا ہے میری زندگی کے بعد وہ نبی آئیں گے۔ آج بحیرہ کی قسمت کا تارا جاگا، یہ میرے نبی 60 آدمیوں کے قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں، ابھی نوجوانی کی دہلیز ہے۔ چنانچہ بحیرہ نے دیکھا، کہا کہاں کے ہو قافلے والو؟ کہا مکہ کے۔ کہا سب کی دعوت ہے۔ سارا سامان ابو طالب نے جمع کیا اور نبی کو سامان کے پاس بٹھایا، اور یہ 59 آدمی بحیرہ کے خیمے میں آئے تو اس نے سب کو غور سے دیکھا اور دیکھ کے کہا سارے آ گئے ہو؟ کہا جی سارے آ گئے۔ کہا کسی کو چھوڑ کر تو نہیں آئے؟ ابو طالب نے کہا ایک نوجوان کو، بچے کو وہاں چھوڑ کر آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا اسے بھی بلاؤ، کیا پتہ اسی کے لیے میرا دسترخوان سجتا ہو۔ چنانچہ جب میرے نبی آئے تو اب سب تو خیمے میں، خیمے کے قریب ایک درخت تھا، اس کا سایہ دوسری سائڈ تھا۔ نبی کو درخت کے نیچے دھوپ میں جگہ ملی، جیسے ہی درخت کے نیچے میرے نبی دھوپ میں بیٹھے، درختوں کی شاخیں مڑی اور مڑ کر نبی پہ سایہ کر دیا۔ بحیرہ کو جھٹکا لگا، سمجھ گیا کہ رابطہ ہو گیا ہے، سمجھ گیا کہ کال مل گئی ہے آج۔ کہ ابو طالب اس کو چھوڑ کر آئے تھے، دیکھو جس کے لیے رب نے سائے کا نظام ہی بدل دیا۔ آج تک وہ درخت تر و تازہ ہے جس نے میرے نبی پر سایہ کیا تھا۔ 1500 سال گزر گئے اس واقعے کو۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا میرا۔ کہا نہیں ہو سکتا تمہارا، کتاب میں لکھا ہے وہ یتیم ہوگا۔ کہا ہاں میں چچا ہوں، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، والد تو اس کا نہیں ہے، انتقال ہو گیا۔ کہاں پیدا ہوا ہے؟ مکہ میں۔ کون سا قبیلہ ہے؟ قریش۔ شاخ کون سی ہے؟ بنو ہاشم۔ اس کا نام کیا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ ہو۔ بحیرہ کا رنگ نہ خوشی اور حیرانگی سے بدل رہا ہے۔ کہا ایک نشانی رہتی ہے تیرے بھتیجے کی کمر سے کپڑا ہٹا کے کچھ دیکھ سکتا ہوں؟ کہا دیکھو۔ بحیرہ راہب نے جب نبی کی کمر سے کپڑا ہٹا کر پیدائشی مہر نبوت کو دیکھا
تو بحیرہ تڑپ کے کہتا ہے نبی ھذہ الامہ، یہ تو اس امت کا نبی ہے، یہ کپڑے کا تاجر نہیں، یہ جنت کا تاجر ہے، اسے واپس لے جاؤ ورنہ شام کے یہودی اس کو دیکھ کر قتل کر دیں گے۔ اب سارے واپس جائیں تو مشکل ہے۔ اسی قافلے میں ایک اور نوجوان تھا، ابو طالب نے کہا تم میرے بھتیجے کا رفیق سفر بن جاؤ اور اسے مکہ تک پہنچا دو۔ اور اس نے کہا بالکل میرے لیے سعادت ہے، اس بحیرہ کے خیمے سے مکہ تک جو نبی کا رفیق سفر رہا، دنیا اسے ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا، صدیق اس وقت بھی نبی کا رفیق سفر ہے، تو پھر ذرا نعرہ لگا دو نا مصطفیٰ کا ہم سفر۔ یہ صدیق اکبر، کتنی اللہ نے شان دی۔ یہ دارالعلوم دیوبند سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس میں ایک عالم نے عجیب بات لکھی، فرمایا جب میرے نبی معراج میں جا رہے تھے نا، جہاں جبریل نے کہا کہ آپ میں اوپر نہیں جا سکتا، تو رف رف آیا، آگے ہو کا عالم تھا، بالکل سناٹا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بالکل تنہائی، تو اتنے میں ایک آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو ایک دم نبی نے دیکھا، فرمایا یہ کہ ابو بکر یہاں کہاں ہے؟ فرمایا یہ ابو بکر نہیں ہے محبوب، ہمیں پتہ تھا یہاں آ کر آپ کو تنہائی محسوس ہوگی، اور ایسے لمحات میں اگر کسی کی آواز آپ کو مانوس کر سکتی ہے اور آپ کو وہ آواز آپ کو تسلی دے سکتی ہے تو وہ ابو بکر کی ہے۔ تو ہم نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کو آواز ہم نے ابو بکر والی دے دی، یہ سلام اس فرشتے نے آپ کو کیا ہے۔ اب وہ جہاں بھی تھا وہاں سے آواز اللہ نے سنائی، اب وہ چھٹے آسمان سے سلام کیا اس نے، ساتویں سے یا جہاں سے بھی کیا ہو، کہا آواز ہم نے سے ابو بکر والی دے دی۔ یار جسمانی لحاظ سے اگر نبی کے ساتھ معراج پہ نہیں تھا ابو بکر، لیکن دیکھو آواز کی نسبت کے ساتھ وہ وہاں بھی ہے، وہ۔ اور جب نبی آئے معراج سے واپس، ابو جہل نے انکار کیا۔ ابو جہل گیا، کہا بھائی تیرا نبی آج پتہ ہے کیا کہتا ہے، میں ایک رات میں وہ بھائی آسمانوں سے بھی آیا ہوں، عرش سے بھی، جنت سے بھی۔ یار ابو بکر یہ بھی مانے گا اب اس کی؟ ابو بکر نے فرمایا اگر اس نے بولا ہے تو 100% صحیح بولا ہے، اور بھی دلیل دی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں ہم نبی کے غلام جبریل کو دیکھتے ہیں روزانہ، پتہ نہیں کتنی بار آسمان پہ جاتا ہے، پھر زمین پہ آتا ہے، آسمان پہ جاتا ہے، پھر زمین پہ، یہ روزانہ ہم اس کے غلام جبریل کو دیکھتے ہیں۔ روزانہ جب غلام آنا جانا کر سکتا ہے، اگر ایک دن آقا چلا گیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ آؤ میرے دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترانے گائیں گے۔ 22 جمادی الثانی اگلے جمعے کو آ رہی ہے، ہمارا مطالباتی جلوس ہوتا ہے بعنوان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ میں آپ سے امید رکھوں کہ آپ اس جلوس میں آئیں گے اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی لائیں گے۔ دھوم مچا دو صدیق اکبر کے نام کی، اور دنیا کو بتا دو یہ کراچی صدیق کے چاہنے والوں کا شہر ہے۔ ابھی مولانا محی الدین شاہ صاحب دیکھو نماز بھی انہوں نے پڑھائی ہے عشاء کی، آپ کے یہاں سے صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، امیدوار بھی ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ ایمانداری سے، ایک ایسا امیدوار آپ سے ووٹ مانگنے آئے گا جس کو کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا؟ کسی سے پوچھا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں غسل کے، کہتا ہے 4۔ کہ کون کون سے؟ کا بالٹی، صابن، مگا۔ میں نے کہا چوتھا فرض میں بتاؤں؟
اس بالٹی میں ڈوب مرنا، یہ اہم فرض ہے۔ بتاؤ، ایسے ایسے الو کے پٹھے یہاں ہمارے پر مسلط ہیں جنہیں دین کا اتنا نہیں پتہ، تو ان کو کیا پتہ دین اجڑ جائے، چلا جائے، تباہ ہو جائے، نعوذ باللہ، تو کیا کریں گے؟ اور ہم پھر ان کو واپس لاتے ہیں۔ یہ نمازیں پڑھانے والے، یہ ان کو بھی تو آگے لاؤ۔ میرے نبی کے آگے کرنے پر صدیق اکبر کو صحابہ نے استدلال کیا کہ انہیں آگے کرنا چاہیے، تو ہم اس سے استدلال کریں کہ جو نماز کے لیے آگے آئے گا، بھائی اب ہماری سیاست کے میدان میں وہی ہمارا امام بن کے وہ آگے آئے گا۔ اور آپ لوگوں کی تو خوش نصیبی ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی آپ کے کام آ گئی کہ این اے پر، قومی اسمبلی پر آپ کے یہاں سے مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ بڑی خوش نصیبی ہے، پورے پاکستان کے مذہبی لوگوں کی نظر آپ کے حلقے پر ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے فاروقی کون ہے، فاروقی کی کیا شان ہے اور کیا بلندیاں اللہ نے دی ہیں، اور علماء میں اللہ نے کیا مقام دیا ہے، عوام میں اللہ نے کیا مقبولیت انہیں دی ہے۔ نماز روزہ تہجد کا پابند شخص، اور ایسا شخص آپ لوگوں کے ووٹ کے ذریعے سے اسمبلی جائے اور وہاں جا کر صحابہ کا دفاع کرے، تو مجھے بتاؤ آپ کے لیے خوش نصیبی ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، ان حضرات کا قومی اور صوبائی میں انتخابی نشان بھی استری ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ استری ضرور ہو۔ بنگالی تو استری بیوی کو کہتے ہیں نا، بولو، تو ہر ایک کی خواہش ہے یا نہیں استری ہو؟ بلکہ جس کے پاس ایک استری ہے وہ چاہے گا دوسری بھی ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور دیکھو نا، کپڑوں پہ سلوٹیں بن جاتی ہیں تو وہ استری سے سیدھی ہوتی ہیں۔ بابا یہ ملک اس وقت ایسے سلوٹوں کا شکار ہے، استری کے ذریعے اس کے سیدھا بالکل پریس کرنا ہے تاکہ سلوٹیں ختم ہوں اور خوشحالی آئے۔ کیونکہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، اور نہ میرا ذوق ہے، نہ میرا یہ مزاج ہے، اسی لیے پوری کراچی سے ہم نے کئی جگہوں پہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، اور فقیر جو ہے اس چیز سے دور ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ حضرات کو میں یہ کہتا چلا جاؤں کہ آپ نے کبھی نالی کے لیے، سڑکوں کے لیے، روڈ کے لیے ووٹ دیے، بنے وہ پھر بھی نہیں۔ اس دفعہ ووٹ صحابہ کے نام۔ اور پتہ الیکشن کے دنوں میں اچھا خاصا مذہبی آدمی بھی نا، وہ سیاست کی بھینٹ چڑھ کر کسی نہ کسی ایسے آدمی کو دیتا ہے پارٹی بیس پر جس کا دین و ایمان سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ ایسا نہ کرنا، لوگوں میں مہم چلاؤ۔ آپ سارے فاروقی صاحب اور محی الدین شاہ صاحب کے دستے بازو بن کے اس کی مہم چلانی ہے، اور بتانا ہے کہ الیکشن والے دن انشاءاللہ مہر استری پر لگے گی۔ محنت کرو گے، آگے آؤ گے، کوشش کرو گے، اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔